بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، زوڈک کنسلٹنٹ ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں. جعفری صاحب کے ساتھ اکثر ویڈیو ہوتی رہتی ہے جی. ہر مہینے ایک دعا کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ویسے تو اللہ سے جب دعا مانگیں قبول ہوتی ہے، مگر کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم، اسپیشل ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اب اگست میں کون سا ایسا ٹائم ہے جب آپ کی دعا قبول ہوگی؟ وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے. سر اگست میں قبولیت کا وقت دعا کی. بالکل، دعا کی قبولیت تو سر جیسے آپ نے خود ہی بتایا، اور میں بھی ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ دعا تو احساس کا نام ہے، اللہ کی مہربانی کا نام ہے، احساس جرم کا نام ہے، اللہ کے پاس پیش ہونے کا نام ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. تو اسی محبت کے ساتھ جڑنے کا نام دعا ہے. تو دعا جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو یہ ہورائزن، یہ کائنیٹک انرجی، یہ آپ کے ارد گرد کے انرجی پیٹرنز آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میگنیٹ اپنی جگہ موجود ہے، لوہے کے اوپر جو ہے وہ زنگ ہے جس کی وجہ سے اس کو کھینچ نہیں پا رہا. تو بعض اوقات ایسا کوئی سمجھیں کہ کوئی ایسا لیکوڈ یا کچھ ایسا، جب بعض اوقات وہ اس کے اندر لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ زنگ فوری طور پہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ کم ہوتا ہے تو میگنیٹ اس کو کھینچ لیتا ہے. بالکل. یہ دعا کی ساتھ کا بیسک فنڈا کہہ لیں، طریقہ کیا لیں، کہ بعض اوقات ہورائزن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اگر اللہ سے جڑنا چاہے تو بہت تیزی سے جڑ سکتا ہے. یعنی اگر اس کے کوئی کام سال میں ہونے ہیں تو وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کام جو اس نے کئی مہینوں میں کرنا وہ چند گھنٹوں میں کر لیتا. تو یہ اللہ نے انسان جب بھیجنا تھا نا دنیا میں، تو دنیا میں اللہ نے اس کے آنے سے بہت پہلے یہ سارا پیٹرن نکال لیا تھا. اللہ کو خیر پیٹرن نکالنے کی بھی کیا ضرورت ہے. یعنی اللہ نے کن کہا، کن کہنے سے پہلے جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں انسان کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا، تو اس نے جو چیزیں انسان کو چاہیے تھی وہ زمین پہ اتار دی تھی. اس میں انرجی پیٹرنز ہیں، اس میں وقت ہے، اس میں ایک ایک چیز ہے. جب خدا خود کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں، تو زمان اس کا مطلب ہے کہ ایسنس آف اللہ ہے. بالکل. ٹائم اللہ ہی کا ایسنس ہے، اسی وجہ سے چل رہا ہے. ٹائم اینڈ اسپیس اسی لیے جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ ہی کا ایسنس کا نام ہے. اب بات کرتے ہیں جی یہ ساتھ کرتی کیا ہے. ساتھ یہ کرتی ہے کہ آپ کو ایک پش دیتی ہے، آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. ہم یہ ساتھ کا ٹائم دیکھتے ہیں نا، تو ہم اس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں انہی انرجی پیٹرنز کو. اور یہ جو ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ +500 GMT یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے بتاتا ہوں. جب یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے تو گلوبلی بیہیو کرتی ہے انرجی. یعنی اسی وقت میں کسی اور ملک میں جو بھی ٹائم ہوگا اس کے مطابق یہ ساتھ بنے گی. ہوگا یہی ٹائم جو میں بتا رہا ہوں، لیکن اس ٹائم کی ویریشن آپ کو اپنے ٹائم زون کے مطابق کیلکولیٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. پھر آپ ایگزیکٹلی اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے. 25 اگست بروز اتوار یہ 7 بنے گی. تقریباً یہ بنے گی 1:29 یعنی 1329 آورز کے اوپر یہ شروع ہوگی اور 1:29 PM سے شروع ہوگی. اور یہ 15:37 آورز پہ یعنی 5:37 PM پہ جا کے ختم ہوگی. میں نے پچھلے مہینے کی ساتھ میں بتایا تھا کہ یہ جو پچھلے مہینے کی ساتھ ہے وہ اس جیسی ساتھ تو اب دوبارہ 24 میں آنا مشکل ہے. اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی زیادہ تھا، اس کی انرجی بھی زیادہ تھی، لیکن اس کی انرجی بھی بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم ڈیوریشن کم ہے. اس میں جو ہے 4 گھنٹے 8 منٹ بنتے ہیں، 248 منٹ تقریباً بنتے ہیں. تو یہ 248 منٹ جو ہیں یہ بہت پاورفل ہیں اگر اس کو یوٹیلائز کر لیں. دوسرا اس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگست 8واں مہینہ ہے نا، 2024 کا بھی نمبر 8 ہے. اگست میں جو چیزیں ہوں گی وہ سیملر اسی کا ہوں گی کہ مکافات عمل اور اس طرف. تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ غلط کسی قانونی معاملے میں پھنسا ہوا ہے یا کسی دباؤ میں ہے تو 100% باہر نکل جائے گا. فیملی افیئرز اگر اس کے الجھے ہوئے ہیں تو وہ اس سے باہر نکل جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ واپس آ سکتے ہیں. یعنی اوور آل یہ چیزوں کے ریورٹ ہونے کی طرف جو ہے نا یہ انرجی زیادہ سپورٹ کرتی ہے. یعنی حالات خراب ہیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ کو اپنے جتنے قریب محسوس کر سکتے ہیں، محسوس کرنے کی بات کروں، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اور جتنا اللہ کو اپنے قریب محسوس کر سکتے ہیں وہ کریں. پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا.
اس وقت جو اس سورت کا جو ٹائم بن رہا ہے وہ بہت پاورفل ہے. اب اس کے طریقے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو اس کا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پہلے بھی آپ کو اکثر بتایا کہ ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی صورت کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے. تو جس صورت کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے اسی صورت کے مطابق اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کی انرجی کو بیہیو کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ صورت سب سے زیادہ جس کے ساتھ اس کی انرجی میچ کری وہ سورہ یاسین. اچھا. سورہ یاسین جو ہے وہ اس کی پاور بہت شاندار ہے. اس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی انرجی بہت تیز ہے. اور دوسرا جو ایگزیکیوشن کی صورت ہے وہ سورہ شمس بنتی ہے. تو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا ایگریشن اور تیزی بھی آ سکتی ہے. جلد بازی بھی بعض اوقات انسان کو غلط کرتا ہے. اس سے احتیاط کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب طریقہ بتا دیتے ہیں جی. 2 نفل شکرانہ, یعنی جس کے گھر جاتے ہیں پہلے اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں. بالکل. تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ جو ہے اس کے لیے 2 نفل شکرانہ ادا کریں. درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین. سورہ یاسین کے بعد درود پاک کم از کم 1 تسبیح یا جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد جب درود پاک پڑھ لیں تو پھر سورہ فاتحہ یا سورہ الحمد 11 مرتبہ, سورہ کوثر اس کے بعد 11 مرتبہ اور پھر سورہ شمس 5 مرتبہ, پھر دوبارہ سورہ کوثر 11 مرتبہ اور پھر سورہ فاتحہ سورہ الحمد 11 مرتبہ اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک. درود پاک سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے اوپر, ان کی اولاد کے اوپر درود پاک. ویسے تو جتنا زیادہ پڑھ سکے اتنا بہتر ہے, لیکن کم از کم 1 تسبیح ضرور پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت اور پھر دعا جتنی محبت, خلوص, عقیدت, پیار کے ساتھ مانگ سکتے ہیں, جتنا اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں, جتنا اللہ کی محبت اپنے اوپر وارد کر سکتے ہیں اور جتنا ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. ضروری نہیں دشمن, جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے. بالکل. یعنی اپنے بچوں کے لیے تو سب دعا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کو. وہ جو کہتے ہیں اپنے لگدے والی تو سارے ہی کر دین, تو جڑے نہیں لگدے ہیں انہوں نے بھی تو کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. جتنا خود غرضی سے پاک دعا کریں گے اتنی جلدی قبول ہوگی. اور جتنی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی دعا ہی ہے, لیکن وہ دعا کون سی جو آپ اپنے لیے نہ کریں, اپنے لوگوں کے لیے نہ کریں. بالکل. یہ ضروری نہیں ہے, دعا کرنی چاہیے, لیکن یہ جو ایک خاص جو روحانی لوگوں کے مطابق ہے وہ یہی ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو اب تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب آپ لوگوں کو دل سے معاف کریں گے, آگے بڑھیں گے, اپنا دل صاف کریں گے تو وہی زانگی ہے نا, وہ اترے گا, اللہ فوراً آپ کے قریب ہو جائے گا, فوراً آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ایسے کرنا تو اپنے آپ ہی ہے. ڈاکٹر کا کام دوائی بتانا ہوتا ہے, ڈاکٹر کا کام دوائی کھانا نہیں ہوتا. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ جی آپ کو فلاں بیماری ہے, آپ گھر جا کے سو جائیں, دوائی آپ کے حصے کی میں کھا لوں گا. بالکل. کہانی آپ نے, طریقہ میں بتا سکتا ہوں لیکن آپ کی جگہ کر نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ دعا سب کے لیے کریں, میرے لیے, میری ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے دعا کریں, اپنے سارے ارد گرد کے لیے دعا کریں. ہو سکتا کسی کی دعا باقی سب کی بھلائی کا باعث بن جائے. ہو سکتا کہ اللہ نے تقدیر معلق میں یہی لکھا ہو کہ فلاں بندہ فلاں شخص کے لیے دعا کرے گا تو میں اس کے کام کر دوں گا. تو اب ہمیں تو نہیں پتہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. تقدیر کا مالک وہ ہے, لوح محفوظ اس کے پاس ہے, مالک وہ ہے, دین, کائنات, آخرت سب کچھ اسی کی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے اس نے اگر ایسا کچھ ہی لکھا ہو تو ہمیں تو ساری آپشنز پہ کام کرنا چاہیے. بالکل. تو جتنی دعا کر سکتے ہیں ضرور کریں, سب کے لیے دعا کریں, اللہ بھلا ضرور کرے گا, نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا جی دعا کی ساتھ کا ٹائم بہت اچھا ہے, میرے خیال میں یہ کوئی بنتا ہے ظہر سے اثر. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہاں جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. 25 اگست بروز اتوار, 25 اگست 2024 بروز اتوار 1:29 سے 5:37 تک, یہ 4 گھنٹے اور 8 منٹ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. یہ پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے ملک کے اپنے مطابق اس کو ملک convert کے کر اپنے لیں. ٹائم زون کے مطابق اس کو جو ہے وہ
کنورٹ کر لیں. یہ +500 GMT کے مطابق ہے. بہت شکریہ سر. اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. اگلی دعا انشاءاللہ اگست سپٹمبر کی دعا بھی جعفری صاحب کے ساتھ کریں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.